اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج آپ کا میزبان سید اعجاز احمد گیلانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ایک خصوصی انٹرویو کے ساتھ، کیونکہ اس چینل کے اندر آپ کے ساتھ جتنی بھی معلومات شیئر کی جاتی ہیں ان کے کچھ مقاصد ہیں۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم موجودہ دور کے اندر جس صورتحال سے گزر رہے ہیں اس کے اندر کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں ایک اچھے مستقبل، تابناک مستقبل کی خوشخبری سنا سکتی ہیں۔ تو یقیناً آج اسی پروگرام کی ایک کڑی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ایک خصوصی انٹرویو فاضلین دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف، ان میں سے ایک شخصیت آج میرے ساتھ موجود ہیں، جناب محترم سید ذیشان گیلانی صاحب، اور آج ہمارے ساتھ محو گفتگو ہیں۔ میں بڑھتا ہوں شاہ صاحب کی جانب، یہ بتاتا چلوں کہ اس دفعہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کی تمام برانچز اور مرکز سے بائی دا گریس آف اللہ آلمائٹی 610 علماء کرام، جن کے اندر مختلف صلاحیتیں، ہمہ جہت شخصیات آج دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف سے 14 مئی رات کو انہوں نے سند فراغت حاصل کی۔ انہی میں سے ایک شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب محترم سید ذیشان گیلانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب، سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ نے آج ہمیں ٹائم عنایت فرمایا، اور بڑی خوشی مجھے یہ ہو رہی ہے کہ میں نے مختلف انٹرویوز کیے ہیں، لیکن آج کا یہ انٹرویو اپنے اعتبار سے ایک انوکھی اور الگ سی نوعیت کا ہے، کیونکہ علم کی دنیا کے اندر جب بھی ہم کسی بھی اہل علم کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ایک بہت بڑی خوشی کی لہر دوڑتی ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو آپ اپنا تعارف کرا دیں، کہاں سے تعلق رکھتے ہیں اور اس علم کی دنیا میں کس طرح آنا آپ کا ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی پوری چینل کی پوری ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بھی موقع دیا۔ اور سب سے پہلے تو میرا نام سید ذیشان گیلانی ہے۔ میرا تعلق باغ آزاد کشمیر سے ہے۔ باغ آزاد کشمیر کے ایک نوائی گاؤں قادر آباد شریف سے میرا تعلق ہے، اور سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ آپ کی اولاد میں سے ہوں۔ بالخصوص مجھے یہ فخر اور خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میں جس ہستی کے ساتھ بیٹھا ہوں، یہ قبلہ میرے ماموں جان سید اعجاز احمد گیلانی صاحب، بحمد تعالی 2011 کے اندر ماشاءاللہ رب تعالیٰ نے یہ سعادت حاصل کی مجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پہ اتنا کرم کیا کہ خود بخود ہی میں سکول کے اندر جاتا تھا۔ سکول کے اندر جانا، واپس گھر آ جانا، پھر نہ نماز کا اتنا پتہ، نہ کلمہ درود کا اتنا پتہ، لیکن رب تعالیٰ نے اتنا کرم کیا کہ ایک مرتبہ ایک مسجد کے اندر نماز ادا کرنے گیا۔ جب وہاں پہنچا، نماز ادا کی، اور نماز کے بعد ہم نے بلند آواز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، حضور نبی کریم علیہ السلام کی بھی تعریف کی۔ اس کے بعد میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ کیوں نہ ہم علم دین سیکھیں، ماشاءاللہ، کیوں نہ ہم جس محبوب علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے ہمیں یہ نماز عطا کی ہے، اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ سیکھیں۔ سبحان اللہ۔ بالخصوص پھر ہم سادات فیملی سے تھے، تو میرے یہ خوش بختی تھی اور میری یہ خواہش بھی تھی کہ میں علم دین سیکھوں۔ ماشاءاللہ۔ پھر وہ میاں افتخار لوری صاحب آپ فرماتے ہیں کہ دعا کیا کریں کہ کوئی چنگا بندہ متھے لگ جاوے۔ واہ واہ واہ۔ اگر وہ
چنگا بندہ متھے لگ جائے تو انسان کی قسمت بنا دیتا ہے، اس کی بگڑی تار دیتا ہے۔ بالخصوص اسی طرح میں آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے یہ سعادت حاصل کی کہ آپ کے ذریعے میں نے علم دین سیکھا۔ 2011 کے اندر میں چکوال ادارے کے اندر داخل ہوا، جامعہ سعیدیہ غوثیہ۔ چکوال جس ادارہ کے اندر آپ داخل ہوئے اور پھر وہاں سے آپ نے کہاں تک وہاں پہ پڑھا، اور مختصر لفظوں میں ذرا ادارے کا ہمیں تعارف بھی کروا دیجیے گا۔ 2011 کے اندر میں چکوال ادارے کے اندر جامعہ سعیدیہ غوثیہ ماشاء اللہ ادارے کے اندر میں نے داخلہ لیا، اور پہلے دن مجھے آپ داخل کروانے گئے، آپ نے مجھے ادارے کے اندر چھوڑا۔ تو ادارے کے محتمم و پرنسپل قبلہ حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر عبدالواحد الازہری صاحب میرے مربی اول ہیں، میرے محسن ہیں، اللہ پاک ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرمائے کہ ان کے ذریعے یہ ایک سسٹم چلا اور میں نے یہاں عالم عربی تک اس ادارے میں تعلیم حاصل کی۔ اچھا ناظرین کرام، آج شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ اپنی ابتدائی تعلیمات اور اس طرف آنے کی جو وجہ ہے وہ بتا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ عالم عربی تک پڑھتے ہوئے کبھی ایسا موقع آپ کو ملا ہو کہ آپ اسٹیج پر آئے ہوں اور جو ایک عالم دین کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر کے انسان کو جگائے اور لوگوں سے اظہار خیال کرے، تو کوئی ایسا واقعہ جس پہ آپ کو بہت زیادہ متاثر کیا ہو؟ میں مختصراً عرض کرتا ہوں کہ 2012 کے اندر 11 کے اندر میں داخل ہوا ماشاءاللہ، تو 12 کے اندر چھوٹی چھوٹی محفل کے اندر میں نے کھڑے ہو جانا۔ اچھا، حفلہ جو دارالعلوم کے اندر حفلہ ہے، تو میں اس کے اندر یہ ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا تھا کہ کوئی مجھ پہ ہنس رہا ہے، یہ کبھی محسوس نہیں کیا کہ کوئی مجھ پہ ہنس رہا ہے، کوئی مجھے برا کہے گا یا میرے الفاظ غلط ہیں، کوئی ان کا مذاق اڑائے گا، ایسی کبھی چیز محسوس نہیں کی۔ وہاں سے چلتے چلتے پھر اللہ پاک نے اتنا کرم کیا کہ ایک مرتبہ ایک محفل کے اندر آیا، تو جس محفل کی صدارت میری زندگی کی بچپنے کی سب سے بڑی محفل اور جس کی صدارت استاد الحفاظ استاد العلماء حضرت علامہ مولانا ملک محمد بوستان صاحب، ماشاءاللہ، آپ اس محفل کی صدارت فرما رہے تھے۔ ملک بوستان صاحب جو دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کے اندر مدرس، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اچھا، تو اسی طرح پھر چلتے چلتے رب نے اتنا کرم کیا کہ اب الحمدللہ جہاں بھی جاتا ہوں اللہ پاک عزتوں سے ہی نوازتا ہے، بلندیوں سے ہی نوازتا ہے، ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، یہ ابتدائی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی ایک وہ جو زندگی کا ایک بہت بڑا خواب ہوتا ہے کہ میں آؤں، اسٹیج پہ آؤں اور ڈیلیور کروں اور لوگ مجھے سنیں، سراہیں، تو یہ بھی چیزیں آپ ان کی ساتھ ساتھ سن رہے ہیں۔ تو اس پورے سینیریو کے اندر جو 2011 سے آپ کا یہ قافلہ، یہ سلسلہ علم کا چلا، تو کبھی ایسا آپ کو محسوس ہوا ہو کہ یار یہ مجھے تو ڈاکٹریٹ کی طرف جانا چاہیے تھا، مجھے تو میڈیکل فیلڈ میں جانا چاہیے تھا، مجھے تو دوسری طرف جانا چاہیے تھا، میں کدھر آ گیا ہوں؟ کبھی ایسا کوئی آپ کے سامنے کوئی ایسا محسوس ہوا ہو؟ جی ہوا ہے، ایک مرتبہ 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ چند سال لگائے لیکن دل لڑکھڑا گیا کہ میں یہ کہاں آ گیا، پھر کہ مجھے کچھ اور بننا چاہیے۔ مجھے جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ آج کل تعلیم کس طرح جی اور یہ ڈیلیور آگے ہو رہی ہے، کتنے لوگ پروان چڑھ رہے ہیں، تو میری بھی یہ خواہش تھی کہ میں کسی کالج یونیورسٹی کے اندر پڑھتا تو اس سے میرا حساب آگے چلتا، لیکن پھر صبح یہ خیال آتا تو شام کو یہ خیال آتا کہ تو حضور کی آل سے ہے، حضور کی آل سے ہے تو تیرا کام یہی ہے کہ تو نے دین پڑھنا ہے۔ جب دین پڑھیں گے تو دین کے ذریعے ہمیں دنیا بھی مل جائے گی اور دین بھی آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ اچھا، اب پروگرام کے اینڈ کی طرف چل رہے ہیں، تو ابھی یہ آپ ان خوش نصیبوں میں سے ایک ہیں کہ جو حضور کی آل بھی ہیں، اچھے مقرر بھی ہیں، اچھے نقیب بھی ہیں اور ماشاءاللہ باشرہ بھی ہیں، اور ایک ایسے گھرانے سے ہیں کہ جن کا تعلق دین سے آج کا نہیں، کل کا نہیں، بہت پرانا ہے۔ تو اب یہ جو ابھی 610 علماء کرام کی صف میں بھی آپ شامل ہیں، تو کیسا لگا اس وقت جب آپ 2022 کی 14 مئی کی شام کو
یہ جو جبہ اور دستار، یہ جو آپ کے سینے کی طرف برفانہ اللہ کا ذکر اور دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کا ٹیگ لگ کر، ناظرین ویسے تو یہ کپڑا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ان کا یہ جو بیج ہے اور یہ جو حضور کے ذکر کی رفعت کا جو نشان اللہ کریم نے اور پھر اہل علم نے اور اہل محبت نے یہاں پر اس کو سلوگن بنایا، تو کیسا لگا جب یہ جبہ اور یہ دستار آپ کے سر پہ سجی؟ وہ ذرا فیلنگز بتا دیجیے گا۔ شاہ صاحب وہ فیلنگز تو بیان سے ہی باہر ہیں کہ میں سوچ نہیں سکتا کہ جس کے لیے میں 2011 میں داخل ہوا تھا، کہ جس ایک مشن تھا وہ مشن کمپلیٹ کرنا تھا، تو جب وہ وقت آیا وہ میں بیان نہیں کر سکتا، بس آپ احباب زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے، بس یہی کہوں گا کہ اللہ پاک نے کرم کیا حضور کے صدقے اور مجھے اس راستے کا مسافر بنایا۔ ناظرین کرام، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ رشتے میں میرے بھانجے ضرور ہیں، لیکن میرے والد محترم سید فیاض حسین شاہ صاحب گیلانی، میری جو بہن ہے، ان کی تمام اولاد میں سے یہ انہیں سب سے پیارے تھے، اور یہ ان کی دعائیں ہیں جو آج انہیں یہ جبہ اور یہ دستار یہ پیسوں سے روپے سے نہیں خریدا جاتا، بلکہ یہ کسی مرد درویش کی نگاہوں کا فیض ہوتا ہے، اور آج یہ میرے سامنے موجود ہیں، اور میں اس بات پر فخر کر رہا ہوں کہ میں ان کا انٹرویو کر رہا ہوں۔ تو آخر میں یہ پوچھوں گا کہ اب آپ وہ علم وہ دولت حاصل کر چکے ہیں، تو اب کیا پیغام ہے اور کیا عزائم ہے نیکسٹ؟ آپ فیوچر میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جی بسم اللہ، پہلے آپ نے ایک سوال مجھ سے پوچھا کہ آپ نے وہ فیلنگز وہ بیان تو نہیں کر سکتا، لیکن جب مجھے جبہ اور دستار دی گئی تو میرے والد صاحب بھی موجود تھے، آپ بھی موجود تھے، تمام دوست موجود تھے، لیکن دل کی ایک خواہش تھی کہ نظر کسی اور کو ڈھونڈ رہی تھی۔ میں اس وقت خیال کر رہا تھا کہ کاش میرے نانا جان آج ہوتے، وہ مجھے دیکھتے اور کہتے کہ دیکھیں میرا نواسہ کس طرح آج کامیابی کی طرف جا رہا ہے۔ یہ خواہش ہے اللہ پاک، میں نے جتنا عرصہ پڑھا ہے اللہ پاک اس کے صدقے میرے نانے جان ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو الحمدللہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کے اندر تعلیمی سلسلے کا اختتام ہوا 2022 کے اندر 14 مئی۔ انشاءاللہ نیکسٹ جس طرح میرے رب کو منظور ہوا، خواہش یہی ہے کہ جو پڑھا ہے اس کو آگے ڈلیور کر سکوں بطریقہ احسن۔ کوئی ایک شخص جیسے کہ آپ نے مجھے سنوارا، میں چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ایک شخص بھی سنور جائے، دین کی طرف آ جائے، تو میں سمجھوں گا میری کامیابی اسی میں ہے۔ ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ سید ذیشان گیلانی صاحب فاضل دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف آج میرے ساتھ میں گفتگو تھے، اور میں یہ خوشی کے آنسو ہیں جو میرے کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن یہ ان کی ابتدا ہے ایک اور امتحان کی، اور جو کچھ ہو سکا کوشش کی ہے، اللہ کریم نے توفیق عطا فرمائے تاکہ یہ مزید اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کی خدمت اور اس دین کا حقہ دیتے رہیں، اور جہاں بھی جائیں علم کامیابی ان کی طرف بڑھے اور یہ اس کی طرف بڑھیں، اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ العزیز ہمارے یہ نوجوان جو بہت ساری امیدیں لے کر قوم کی طرف بڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ اپنے میزبان سید اعجاز احمد گیلانی کو دیجیے گا اجازت، انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔